السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دا پرابلم ود نج کلٹیویشن. جو یہ نج کلٹیویشن تھی اس کی پرابلم کیا تھی. اس نج کلٹیویشنز میں جو بھی پلانٹرز تھے ان کو کون سی پرابلمز آئی, جو بھی پرابلمز ان کو تھی وہ کون سی پرابلمز فیس کرتے تھے. تو آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. جو پرابلم ود نج کلٹیویشن کیا تھا. تو یہ جو نج کلٹیویشن تھا اس میں کیا کرتے تھے, جو پلانٹرز تھے وہ اسی زمین پہ انڈیگو اگاتے تھے جو ان کے ڈائریکٹ کنٹرول میں تھی, لاکی کمپنی کے کنٹرول میں تھی. اور سیکنڈلی کیا ہوتا تھا, جو بھی نج کلٹیویشنز کے لیے یا تو جو پلانٹرز تھے وہ زمیندار سے زمین رینٹ پہ لیتے تھے, تو اس کے بعد وہ اس پہ انڈیگو اگاتے تھے. تو اس کے بعد اس پہ کیا پرابلمز آئی تو وہ آج ہم پڑھیں گے. واٹ آر دا پرابلمز فیسڈ بائی دا انڈیگو پلانٹرز ان نج کلٹیویشن. کہتے ہیں جو نج کلٹیویشن تھی اس میں جو بھی پلانٹرز تھے ان کو یہ بہت ہی زیادہ مشکل لگتا تھا کہ وہ ایریا کو ایکسپینڈ کرے. کس کے لیے؟ فار انڈیگو کلٹیویشن کے لیے. تو سیکنڈلی جو انڈیگو تھا یہ اسی زمین پہ اگتا تھا جو زمین فرٹائل ہو. اس فرٹائل لینڈ پہ ہی انڈیگو اگتا تھا. اس کو اگانے کے لیے فرٹائل لینڈ بہت ہی زیادہ ضروری تھا. یہ عام زمین پہ نہیں اگتا تھا. اٹ نیڈس فرٹائل لینڈ ٹو گرو. کہتے ہیں پلانٹرز اٹمپٹڈ ٹو لیز لینڈ اراؤنڈ دا انڈیگو فیکٹری اینڈ ایوکٹ دا پیزنٹس فرام دا ایریا. اس کے بعد کیا ہوتا تھا, جو پلانٹرز تھے, جو انڈیگو پلانٹرز تھے, جو اس کی پلانٹیشن کرتے تھے, انہوں نے کیا کیا, جو انڈیگو کی جو فیکٹری تھی اس کے آس پاس وہ جو بھی لینڈ تھا وہ لیز پہ لیتے تھے تاکہ وہاں پہ وہ انڈیگو اگا سکے. اور اس کے لیے جو وہاں کے انہیبیٹنٹس تھے ان کو ایویکٹ کیا جاتا تھا, ان کو وہاں سے نکالا جاتا تھا, ان کو وہاں سے خالی کیا جاتا تھا. جو نج کلٹیویشن آن اے لارج اسکیل آلسو ریکوائرڈ مینی پلوز اینڈ بلاکس. میں آپ کو ایگزامپل ایک دیتا ہوں کہ جیسے کہ یہاں پہ ہم اپنے کشمیر میں رائس اگاتے ہیں یا ویٹ اگاتے ہیں یا اور بھی کوئی چیز یہاں پہ اگتی ہے. سب سے پہلے میں رائس کی ایگزامپل دوں گا. جب ہم رائس اگاتے ہیں اس سے پہلے ہم لینڈ کو پلو کرتے ہیں, جوتتے ہیں, چاہے ٹریکٹر سے چاہے بیلوں سے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد اس میں پانی ڈالا جاتا ہے, اس کے بعد اس میں بیج بویا جاتا ہے. اس کے بعد جب وہ بیج بو کے اس کو ہم ٹرانسپلانٹنگ کہتے ہیں, وہاں سے اٹھا کے دوسری زمین پہ لگایا جاتا ہے جو زمین تیار کی گئی ہوتی ہے, جو اس کے لیے سوٹیبل ہوتی ہے. تو نج کلٹیویشن کے لیے بھی ان کو بہت بڑی مقدار میں, بہت بڑی کوانٹٹی میں پلوز لگتے تھے اور بلاکس لگتے تھے. بیل اور ہل ان کو ہائر ڈیمانڈ میں یا ہائر لیول پہ یا بہت ہی زیادہ اس میں کوانٹٹی میں ان کو یہ سب چیزیں لگتی تھی نج کلٹیویشن میں, تاکہ وہ وہاں پہ انڈیگو پلانٹ کر سکیں. Till the late 19th century, planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation. کہتے ہیں 19th century till late 19th century کے اینڈ تک کیا ہوا, جو پلانٹرز تھے, انڈیگو پلانٹرز تھے, وہ ریلیکٹنٹ ٹو ایکسپینڈ دا ایریا انڈر نیج کلٹیویشن. ان کو بہت زیادہ مشکلات آتے تھے کہ وہ جو ایریا ہے انڈر جو نیج کلٹیویشن ہے ان کو اس کو پلانٹ کرنے کے لیے, جو ایریا انڈر ہے اس کے لیے نیج کلٹیویشن کے لیے, تو جو ایریا ان کو ایکسپینڈ کرنا تھا تو اس میں ان کو بہت ساری مشکلات آتی تھی. کب تک؟ ٹل دا لیٹ 19th century. اس کے بعد یہاں پہ بریکٹ میں لکھا گیا سلیو. سلیو کسے کہتے ہیں؟ سلیو اے پرسن ہو از اونڈ بائی سم ون ایلس, دا سلیو اونر. A slave has no freedom and is compelled to work for the master. سلیو اس انسان کو کہتے ہیں, اس شخص کو کہتے ہیں جس کو خریدا گیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جسے ہم بندی بھی کہتے ہیں, بندی بنا گیا ہوتا ہے. تو اس کے بعد ان سلیوز سے کیا کام نکالا جاتا تھا, واٹ ایور جو بھی کام اس کا ماسٹر اس کو کرنے کے لیے بولتا تھا, تو سلیو کو جو قیدی ہے, سلیو ہے, اس کو کیا کام کرنا پڑتا تھا, اس کو وہ کام, اس ماسٹر کا کام کسی بھی حالت میں کرنا پڑتا
تھا. تو سلیوری میں جو سلیو ہے اس کو وہ باؤنڈ ہوتا تھا ماسٹر کے آرڈرز پہ. تو نہ کرنے کی تو طاقت ہوتی نہیں تھی اس میں کہ وہ نہ کرتا. اس کے بعد اگر وہ کوئی بھی چیز وائلیٹ کرتا تو اس کے لیے اس کو سزا ملتی تھی. تو یہ تھی پرابلمز ود نج کلٹیویشن. نج کلٹیویشن کے لیے کیا پرابلمز ہوئی تو یہ ہم نے آج پڑھا کہ واٹ آر دا پرابلمز فیسڈ بائی نیج کلٹیویشنز. یا جو نیج کی اس میں انڈیگو کلٹیویشن تھی اس میں یہ سسٹم ایک تھا نیج کلٹیویشن کا. تو اس میں کون کون سی پرابلمز تھی وہ میں نے آپ کو بولی. تو یہ تھا نیج کلٹیویشن اس کی پرابلمز. تو آج کے لیے اتنا ہی. تو کل ہم پڑھیں گے جو انڈیگو ہے وہ رائٹس کے لینڈز پہ کیسے اگائی جاتی